إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الله الواحد الغفار والصلاة والسلام على سيد المختار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ان تمام احباب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں مشن میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے، درست لفظ ادائیگی تجوید کے ساتھ عربی لب و لہجہ میں قراءات قرآنیہ کی معرفت کے ساتھ شناسائی کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم طلباء کرام، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تحقیق۔ تحقیق یعنی قرآن پاک پڑھنے کے درجات میں سے یہ ایک درجہ ہے تحقیق۔ اس سے پہلے تو آپ واقف ہوں گے فقط ترتیل، حدر اور تدویر سے۔ آج میں جو ہے وہ آپ کے سامنے تحقیق کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور مختصر اس کی تشریح جو ہے وہ پیش کروں گا۔ لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے سوال کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم طلباء کرام، آج کا جو سبق ہے وہ بہت ہی اخص ہے، اہم ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسے آپ نے لازماً جو ہے وہ شروع سے آخر تک سماعت فرمانا ہے۔ ہو سکے تو اسے ساتھ میں لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے اور اسے نوٹ بک کے اوپر جو ہے وہ نوٹ کر لیں، لکھ لیں تاکہ یہ بعد میں آپ کو ضرورت پڑنے پر جو ہے وہ محفوظ مل سکے، یعنی لکھا ہوا مل سکے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور یہ ایک نئی چیز ہے جو آپ کے انشاءاللہ العزیز علم میں جو ہے وہ اضافہ کر دے گی۔ تو تحقیق قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنے کے درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ اس سے پہلے تو آپ صرف ترتیل، حدر اور تدویر سے ہی کیا ہے واقف ہیں، لیکن آج جو ہے وہ میں آپ کے سامنے تحقیق کا جو ہے وہ مفہوم پیش کروں گا کہ یہ قرآن پاک کے پڑھنے کے درجات میں سے ایک درجہ ہے اور اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم تحقیق کا لغوی معنی جانیں گے کہ کسے کہتے ہیں۔ تحقیق کا لغوی معنی ہے اثبات اور تصحیح۔ حق کا معنی ہے صحیح اور ثابت، ٹھیک ہے۔ اور ایسے بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ حققت الشیء احققہ تحقیقا، کہ میں نے اس چیز کو کیا کر دیا، ثابت کر دیا۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی چیز کی انتہا کو پہنچنے کو بھی کیا کہتے ہیں، تحقیق کہتے ہیں۔ اور آگے اس کا اصطلاحی معنی لکھ لیں، القراءۃ ببطء واطمینان مع تدبر المعانی ومراعاة الاحکام۔ تعلیم کے ارادے سے معانی میں غور و فکر کرنا، یعنی جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو قرآن پڑھتے وقت جو ہے وہ آپ کا جو ذہن ہے وہ قرآن پاک کے معانی میں ہو، اور جو آپ کا جو علم ہے وہ بھی قرآن پاک کے معانی میں غور و فکر کر رہا ہو، اور آپ یوں اس انداز میں پڑھیں کہ تعلیم کے ارادے سے معانی میں غور و فکر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ترتیل میں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو بس ٹھہر ٹھہر کے کیا کرنا، پڑھنا، لیکن تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو ٹھہر ٹھہر کر بھی پڑھنا، مراعات احکام تجوید کا بھی خیال کرنا، اور ساتھ میں قرآن پاک کے حروف کے اندر جو ہے وہ معانی میں غور و فکر بھی کرنا۔ تو اسے کہتے ہیں تحقیق، ٹھیک ہے۔ تعلیم کے ارادے سے معانی میں غور و فکر اور احکام کی رعایت کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں، تحقیق کہتے ہیں۔ اس کی جو ہے وہ مختصر تشریح پہلے میں عربی میں پیش کروں گا اور پھر ساتھ میں کیا کروں گا، اردو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، کیونکہ اس لیے کہ آپ کو بھی میں یہ اصلاح دوں گا کہ آپ کیا کریں کہ عربی سب سے پہلے کتب خریدیں اور عربی عبارت پڑھنے کے اندر جو ہے وہ عبور حاصل کریں، مہارت حاصل کریں، کیونکہ علم سارے کا سارا جو دین کا ہے وہ عربی لغت کے اندر ہے، اور جب آپ عربی لغت سے واقف ہی نہیں ہوں گے تو آپ کبھی جو ہے وہ قرآن کے معانی اور احادیث مبارکہ کے اندر جو معانی ہیں اس کے جو رمز ہیں ان کو آپ کبھی پہچان نہیں سکیں گے۔ تو تحقیق کا مختصر تشریح جو ہے وہ عربی میں یوں ہے
هناك ثلاثة مراتب لقراءة القرآن قراءة صحيحة وهي التحقيق والتدوير والحدر. هو التحقيق يعني هو التحقيق لمبالغة في الطمانينة عند القراءة بإعطاء كل حرف حقه في التجويد كإشباع المد وتحقيق الهمزة وإتمام الحركات واعتماد الإظهار والتشديدات والإتيان بالغنات ونحو ذلك. ويقصد منه تدريب الألسن وتقويم الألفاظ بهدف الترتیل الحسن. یہ ہے تحقیق. ٹھیک ہے، اس سے پہلے سمجھیں گے کہ تحقیق کسے کہتے ہیں. صحیح طور پر قرآن پڑھنے کے 3 مراتب ہیں، وہ ہے تحقیق، تدویر اور حدر. ٹھیک ہے، بعض جو قراء ہیں انہوں نے تحقیق کی جگہ ترتیل لکھا ہے، لیکن ترتیل کا جو اصل جو حقیقی جو اس کا معنی ہے وہ تحقیق ہے. تحقیق کا درجہ ترتیل ہے، لیکن ترتیل میں کیا ہوتا ہے، معنی میں غور و فکر نہیں ہو پاتا، لیکن تحقیق میں جب آپ نے پڑھنا ہے تو معنی میں غور و فکر کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تحقیق کا مطلب تلاوت کرتے وقت حد درجہ اطمینان کا پایا جانا. اطمینان آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں، سکون، اطمینان، راحت. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوں اور آپ کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ تکلیف کے آثار ہوں اور آپ مشقت میں پڑے ہوئے ہوں، اطمینان کے بجائے آپ تکلیف میں ہوں. تو ایسا نہیں، تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اطمینان سکون کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے. بعین طور کہ ہر حرف کو تجوید کے مطابق اس طرح پڑھنا کہ اس کا حق دیا جائے. ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آیا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جو اس کا حق ہے ویسے پڑھنا. آگے فرماتے ہیں غنہ وغیرہ کی ادائیگی اس کا مقصد بہترین ترتیل کے ارادے سے زبان کی تدریب اور الفاظ کی درستگی. جیسے کہ میں مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں، جیسے کہ ولید بن خالد الشمسان جو ہیں وہ اس وقت اس دفعہ جو رمضان الکریم میں حرم مکہ یعنی مسجد الحرام کے اندر جنہوں نے قرآن پاک جو ہے وہ سنایا، پڑھا، نماز تراویح پڑھائی، نماز تہجد بھی جو ہے وہ پڑھائی. ولید شمسان جو ہیں، الشیخ فضیلت الشیخ ولید الشمسان، وہ اس طریقے سے ہی پڑھتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ جیسے تحقیق کے ساتھ بالکل ہر حرف کو جو ہے اس کی ادائیگی کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ انہیں ضرور لازماً جو ہے وہ سنیے گا. آگے کہتے ہیں وہ تدویر. تدویر کسے کہتے ہیں، فہو القراءۃ بحالت متوسط حالت بین البطء والسرعہ، یعنی تیزی اور آہستگی کے دھیمی جو رفتار ہے اس کے درمیان پڑھنے کو کیا کہتے ہیں، تدویر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ نماز کے اندر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ احکام تجوید کی رعایت کرنا، اس کا خیال کرنا جو ہے وہ لازمن ہے. وَأَمَّا الْحَدْرُ، اور حدر کسے کہتے ہیں، فَهُوَ الْقِرَاءَةُ بِسُرْعَةٍ مَعَ مُرَاعَةِ الْأَحْكَامِ، یعنی تیزی سے پڑھنا اور احکام تجوید کا خوب خیال رکھتے ہوئے کیا کرنا، پڑھنا. تو اسے کیا کہتے ہیں، حدر. تو محترم طلباء کرام و ناظرین کرام، آج کا جو میرا سبق تھا، لیسن تھا، وہ تھا تحقیق. قرآن پاک کے پڑھنے کے درجات میں سے ایک درجہ تحقیق ہے. تو کیسے پڑھنا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، یعنی قرآن تو آہستہ آہستہ ہی آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اس میں کیا کرنا ہے، آپ کی تجوید، غنہ، تشدید، اظہار، ہر چیز کی جو ہے وہ آپ نے ادائیگی کے ساتھ کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے. اور ساتھ میں جو پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے کے اندر آپ کا جو ہے وہ ذہن بھی ہو کہ اس لفظ کا، اس حرف کا، اس کلمے کا یہ معنی ہے، یہ مفہوم ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، ادراک کرنا. تو اسے کیا کہتے ہیں، تحقیق. تو محترم طلباء کرام، ناظرین کرام، آپ نے مجھے جو ہے وہ کامنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے کہ کتنے قراء اور کتنے حضرات جو ہیں وہ تحقیق کے درجے میں قرآن پاک کو کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کہ وہ پڑھتے ہوئے ان کے معانی کو بھی سمجھ رہے ہوں. تو یہ آپ نے مجھے ضرور جو ہے وہ اس سے آگاہ کرنا ہے. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی اس کے باوجود آپ کے ذہن میں اگر کسی بھی قسم کا سوال ہوگا تو آپ نے مجھ سے بلا جھجک پوچھ لینا ہے. انشاءاللہ العزیز بر وقت آپ تک جواب پہنچا دیا جائے گا. مجھے ان چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ألا تخافوا